السلام علیکم ناظرین کرام، ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد عوام الناس میں شعور پیدا کرنا ہے کہ عوام جان لیں کہ یہ عرب کے بدو حکمران پاکستان سمیت امت مسلمہ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، اہل علم و شعور تو پہلے دن سے ہی عرب کے بدو حکمرانوں کی دغا بازیوں سے بخوبی واقف تھے، مگر سادہ لو مسلمان ان بدو حکمرانوں کو امت مسلمہ کا خیر خواہ سمجھتے تھے، مگر وقت نے ان کے چہروں پر پڑے خیر خواہی کے جعلی پردوں کو بڑے احسن انداز سے ہٹا دیا اور ان کا وحشت ناک روپ عالم اسلام کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ کل جب یکے بعد دیگرے UAE نے بھی دوسرے عرب ممالک کی طرح اسلام اور امت مسلمہ کے بدترین دشمن اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کر کے فلسطینی مسلمانوں کی کمر میں چھرا گھونپ دیا، اور یہ دردناک خبر امت مسلمہ اور عالم اسلام پر قہر بن کر اتری، اور ہر مسلمان غم اور دکھ کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ فلسطینی مسلمانوں پر دن رات ظلم و بربریت کرنے والا اور مسلمانوں کے قبلہ اول پر غیر قانونی طور پر قابض اسرائیل جہاں امت مسلمہ کی آنکھوں میں چبھتا ہے، وہیں ان عرب ممالک کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی سرزمین کو بت پرستی سے پاک کیا تھا، مگر ان حکمرانوں نے بڑے بڑے مندر عرب کی سرزمین پر نہ صرف تعمیر کروائے بلکہ حکومتی سطح پر ان کی سرپرستی بھی کی جا رہی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ویل للعرب، عربوں پر افسوس ہے۔ حدیث کے اگلے لفظ ہیں اس برائی کی وجہ سے جو قریب آ چکی۔ تو ناظرین کرام، احادیث کے مطابق یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے برعکس امت مسلمہ کے اصل خیر خواہ رجب طیب اردگان نے حال ہی میں 86 سال کے بعد آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر کے امت مسلمہ کی جذبات و احساسات کی صحیح ترجمانی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ UAE اور دیگر عرب ممالک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کیے، ان کے اس فیصلے پر دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے بھرپور مذمت کی اور UAE کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ ناظرین کرام، اب یہ بات بڑی حد تک واضح ہو گئی ہے کہ یہودیوں کے خلاف جنگ اب عجمی ممالک یعنی پاکستان، ترکی اور دیگر غیر عرب ممالک کو ہی لڑنی ہوگی۔